علیکم، میری طرف سے تمام فیس بک اور یوٹیوب پر دیکھنے والے ناظرین کو سلام۔ آج جو ہم بات کریں گے وہ ہے پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے بارے میں۔ جس طرح شہباز گل نے کل پریس کانفرنس کی اور اس نے کہا کہ پاکستان میں اب رول آف لا کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا میرے اوپر 2 درجن سے زیادہ جو کیسز ہیں وہ بغاوت کے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں اب یہ صرف ججز، آنریبل ججز جو سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے اور دوسری عدالتوں کے ہیں، وہی صرف قانون کی پاسداری کے لیے اپنا کام کر رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے دکھی دل کے ساتھ یہ بھی کہا کہ پاکستان میں صرف کرپشن اور کرپٹ حکمران اور اشرافیہ کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، صرف مڈل کلاس لوگوں کے لیے ہی قانون بنا ہوا ہے، کیونکہ جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں ان کا ایک پورا جھرم اٹھاتا ہے اور وہ اپنے لوگوں کو پروں میں دبوچ لیتے ہیں، کیونکہ ان کے آگے قانون کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ اشرافیہ ہوتے ہیں، ان کا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے اور اس کے ذریعے پورا کام کرتے ہیں اور نمٹتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں اب دوبارہ میری اپنی حکومت میں میرے اوپر پرچے کاٹے گئے اور سیاسی بنیادوں پر مجھے ذلیل کیا گیا، میری تذلیل کی گئی، میری گھر والی پر بھی مقدمے بنایا گیا، میری بیوی پر۔ اور جس طرح آج کل پاکستان میں حالات چل رہے ہیں وہ یہ صاف ظاہر کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اب مہنگائی کی ایک نئی لہر آنے والی ہے، کیونکہ پچھلے 2-3 دنوں سے اب پیٹرولیم پرائسز جو ہے نا وہ بڑھیں گی اور پیٹرول کا شدید بحران پیدا ہو گیا ہے، اور پاکستان میں تقریباً 10-15 روز کا جو پیٹرولیم سٹاک ہے وہی باقی رہ گیا ہے، اور ایل سیز نہیں کھول رہی، جس کی وجہ سے امپورٹس پر پابندی لگ گئی ہے، اور پاکستان نے آئی ایم ایف تگنی کا ناچ نچا رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ آئی ایم ایف کی تمام شرائط مان کر پاکستان پر، عوام پر ایک ٹیکس کا نیا بوجھ ڈالے، اور پاکستان کے لیے یہ اب ایک نئی صورتحال اختیار کر چکی ہے، کیونکہ جس طرح پاکستانی حکمرانوں کی تذلیل ہو رہی ہے دنیا کے سامنے، جس طرح شہباز شریف نے دورہ کرنا تھا ترکیہ کا اور وہاں پر جو ارتھ کویک آیا، زلزلہ، اس سے متاثرین سے بات چیت کرنی تھی، اور انہوں نے ایک خوشامد کے طور پر ایک ریلیف فنڈ بھی قائم کیا، جو کہ بہت اچھا شگون ہے، لیکن ترکیہ نے شہباز شریف کو آنے سے منع کر دیا، اور اس سے زیادہ پاکستانی حکمرانوں کی تذلیل کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ملک پر جانے کی بجائے وہ منع کر دے آنے سے، اور جگہ جگہ جس طرح یو اے ای کے صدر آیا اور وہ رحیم یار خان سے ہی واپس چلا گیا اسلام آباد کی بجائے، اور وہ ایک پرائیویٹ سمٹ پر آیا اور اپنے ایک قافلے کے ساتھ، اپنے کیبنٹ ارکان کے ساتھ، لیکن جو پاکستان کے حالات ہیں وہ مزید بگڑتے جا رہے ہیں، جس طرح اب سیاسی اور انتقامی کارروائیاں جاری ہیں اور عمران خان نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کر دیا ہے، اور جس طرح آئی ایم ایف نے یہ بھی ایک نیا مطالبہ رکھ دیا ہے کہ پاکستان کو 30 جون تک 16 سے 17 ارب ڈالر کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ بڑھانا ہوں گے، 16 سے 17 ارب ڈالرز تک، اور یہ بھی ایک فریم ورک دینا ہوگا کہ یہ تمام جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں یہ کہاں سے آئیں گے، اور پاکستان میں یہ کیسے ڈیولپمنٹ کا جو بجٹ کا خسارہ ہے وہ کیسے پورا ہوگا، اور یہ بجلی اور گیس کا جو سرکولر ڈیٹا ہے اس سے ہم کیسے نمٹیں گے۔ اور ہیومن رائٹس واچ نے بھی ایک خط لکھا ہے اور کہا ہے اپنی پریس ریلیز میں پاکستان میں، اور پاکستان کی اور آئی ایم ایف کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو غریب لوگ ہیں، عوام ہے، ان پر کم سے کم دباؤ ڈالے، اور پاکستان میں یہ تمام تر جو حالات ہیں یہ ایک کرپٹ ٹولے کی وجہ سے نہیں ہیں، یہ ہماری پچھلے 30 سے 40 سال کی جو کارکردگی ہے اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ کس طرح پاکستان کو بے دردی سے لوٹا گیا اور اشرافیہ نے ملک پر قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے، اور یہ جو ایلیٹ کلاس ہے، یہ قانون، یہ سب مرات یہ صرف انہی کے لیے ہیں، اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ پاکستان میں ایک دہشت گردی کی لہر بھی جنم لے رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے اس کی پرزور مذمت کی ہے اور یہ بیان دیا ہے کہ جب تک ہماری حکومت تھی اس وقت تک پاکستان میں دہشت گردی بالکل ختم ہو چکی تھی، اب یہ نئی لہر جنم لے رہی ہے، اور اس کے بعد پاکستان میں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی یہ بیانیہ دیا ہے کہ پاکستان
میں جو ضمنی انتخابات ہیں ان کی جو سیکیورٹی ہے اور ان کا جو بجٹ ہے اور یہ دینے سے پاکستان وزیر دفاع اور یہ وزارت خزانہ نے منع کر دیا ہے اور معذرت کر لیا ہے کہ ضمنی انتخابات کے لیے ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے، اور بجٹ کے لیے بھی پاکستان میں اب دوبارہ سے یہ نئی بات چھڑ گئی ہے کہ پاکستان میں اب ضمنی انتخابات اور دوسرے انتخابات ایک ساتھ کرائے جائیں، کیونکہ اب حکومت پھنس چکی ہے اور مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے۔ اور پاکستان مسلم لیگ نون کے اور پی ڈی ایم کے جو ورکرز تھے، جو ان کا ایک بیانیہ بنا ہوا تھا کہ مہنگائی مکاؤ مارچ ہے، اب انہوں نے مہنگائی تقریباً ڈبل کر دی ہے اور 3 گنا سے 4 گنا کر دی گئی ہے، اور پاکستان کے حالات مزید بگڑ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ایک اہم کارکن تھے مہتاب عباسی، انہوں نے کہا کہ ہماری جو پارٹی ہے اس کا بیانیے کو دفاع کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ الفاظ بھی نہیں ہیں، الفاظ تک نہیں ہیں ہمارے پاس، اور لوگوں کے پاس ہم نہیں جا سکتے کہ مہنگائی کو اب ڈبل کر دیا گیا ہے۔ 3 گنا مہنگائی ہونے کے باوجود بھی پاکستان کی جو بلیک اکانومی ہے اس کو وائٹ کیسے کیا جائے، کیونکہ تمام تر جو IMF کے مطالبات ہیں جب ہم ان کو مان لیں گے تو پاکستان کے لیے آگے گڑھا اور پیچھے پاکستان کے لیے ایک بند گلی ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس اب یہ تمام تر جو شرائط ہیں ان کو مان کر ہی آگے بڑھنا ہوگا اور اپنی معاشی اصلاحات کرنا ہوگی، اور ان انتقامی کارروائیوں کی بجائے پاکستان کی جو اکانومی ہے اس پر توجہ دینا ہوگی، اور پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کر کے ہی ہمیں اس کرپٹ ٹولے اور نیب زدہ جو حکمران ہیں ان سے جان چھڑانا ہوگی، کیونکہ انہوں نے یہ جو کرپٹ حکمران ہیں انہوں نے حکومت میں آ کر نیب میں ترمیم کر کے تمام کیسز ختم کرا لیے اور مراد حاصل کر لیں اور پاکستان کو بے دردی سے لوٹا۔ جب عمران خان واپس گیا تو پاکستان کی جو اسٹیٹ بینک ہے اس کے پاس $16 بلین کا جو تھے زر مبادلہ کے ذخائر تھے، جو اب کم ہو کر تقریباً $2-3 بلین رہ گئے ہیں، اور پاکستان کے پاس اب جو غریب کسان ہے اس کو سبسڈی دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، اور یہ بجلی اور گیس کے بل ہوشربہ اضافہ بھی عوام میں مزید مشکلات بڑھا رہا ہے۔ اور ایک اور ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے، اس میں بھرپور تجزیہ ہوگا اس بات پر کہ پاکستان کو اب کس طرف جانا ہے، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو